ہے کہ دنیا کی جتنی بڑی بھی دولت ہمیں مل جائے، کبھی بھی لالچ نہیں کرنی چاہیے اور ہمیشہ سچ بولنا چاہیے۔ سچائی کی ہی جیت ہوتی ہے اور اس دنیا میں ہمیشہ نفع دینے والی چیز ہی باقی رہتی ہے۔ ناظرین، روایت میں ملتا ہے کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ابلیس سے ملاقات ہوئی جو 4 گدھوں پر سامان تجارت لے جا رہا تھا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس سے پوچھا تو اس نے بتایا میں سامان تجارت لے کر جا رہا ہوں تاکہ خریداروں کو تلاش کروں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ اس کو کون خریدے گا، یہ کیا ہے؟ شیطان نے جواب دیا یہ ظلم ہے، اس کو بادشاہ خریدے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ دوسرے گدھے پر کیا لاد رکھا ہے؟ شیطان نے جواب دیا حسد ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پوچھا اس کو کون خریدے گا؟ شیطان نے جواب دیا کہ علماء۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پوچھا تیسرے گدھے پر کیا لاد رکھا ہے؟ تو شیطان نے جواب دیا خیانت۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پوچھا اس کو کون خریدے گا؟ تو شیطان نے جواب دیا تاجر۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پوچھا چوتھے گدھے پر کیا لاد رکھا ہے؟ شیطان نے جواب دیا مکر۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پوچھا اس کو کون خریدے گا؟ شیطان نے جواب دیا عورتیں۔ البتہ امام جاہز رحمۃ اللہ علیہ کی بعض کتب میں 5ویں چیز کا بھی ذکر ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے شیطان سے پوچھا 5ویں گدھے پر کیا لاد رکھا ہے؟ تو اس نے جواب دیا غرور، تکبر۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پوچھا اس کو کون خریدے گا؟ تو شیطان نے کہا ذمہ دار اور چودھری لوگ۔ ناظرین، حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک بستی سے گزرے جس میں سب لوگوں کو مردہ پایا گیا اور وہ گلیوں میں منہوں کے بل گرے پڑے تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس سے بہت متعجب ہوئے اور فرمایا اے حواریو، یہ سب لوگ اللہ کے عذاب اور غضب کی بھینٹ چڑھ گئے ہیں۔ اگر یہ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی میں مرتے تو ایک دوسرے کو دفن کرتے۔ انہوں نے عرض کیا اے روح اللہ، ہم چاہتے ہیں کہ ان کے قضیہ اور قصے کو معلوم کریں۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے اس کے متعلق دعا فرمائی تو ان کی طرف اللہ تعالیٰ نے وہی فرمائی کہ جب رات کا وقت ہو تو ان کو بلانا، یہ تمہیں جواب دیں گے۔ جب رات آئی تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک بلند جگہ پر چڑھ گئے اور پکارا اے بستی والو، تو ان میں سے ایک شخص نے ان کو جواب دیا لبیک یا روح اللہ۔ فرمایا تمہارا کیا قضیہ ہے؟ عرض کیا اے روح اللہ، رات کو ہم عافیت سے سوئے ہوئے تھے لیکن صبح کو ہلاکت میں جا گرے۔ فرمایا ایسا کیوں ہوا؟ عرض کیا ہماری دنیا سے محبت کی وجہ سے، بدکاروں کی فرمانبرداری کی وجہ سے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا دنیا سے تمہاری محبت کیسی تھی؟ کہا جس طرح سے بچے کو ماں سے ہوتی ہے، جب وہ سامنے آئی ہم خوش ہوئے، جب چلی گئی ہم غمگین ہوئے اور رونے لگے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اے فلانے، تیرے ساتھیوں کو کیا ہوا؟ وہ کیوں نہیں جواب دیتے؟ کہا ان کو طاقتور سخت فرشتوں کے ہاتھوں دوزخ کی لگام پڑی ہوئی ہے۔ فرمایا پھر تو نے مجھے کیسے جواب دیا؟ تو بھی تو ان میں سے ہے۔ کہا ہوں تو میں ان میں سے، لیکن ان میں سے نہیں ہوں۔ جب ان پر عذاب آیا تو ان کے ساتھ مجھ پر بھی آ پڑا۔ میں اس وقت دوزخ کے کنارے پر لٹکایا گیا ہوں، مجھے پتہ نہیں مجھے اس سے نجات ملے گی یا اس میں جھونک دیا جاؤں گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس سے محفوظ فرمائے۔ ناظرین، جب یہود نے حضرت مسیح علیہ السلام کے قتل کا ارادہ کیا تو آپ کے حواری ایک جگہ جمع ہو گئے۔ حضرت مسیح علیہ السلام بھی ان کے پاس تشریف لے آئے۔ ابلیس نے یہود کے اس دستے کو جو آپ کے قتل کے لیے تیار کھڑا تھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا پتہ بتایا۔ اس طرح 4000 افراد نے مکان کا محاصرہ کر لیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے حوارین سے فرمایا تم میں سے کوئی شخص اس کے لیے آمادہ ہے کہ وہ باہر نکلے اور اسے قتل کر دیا جائے اور پھر جنت میں میرے ساتھ ہو؟ ایک شخص نے اس قربانی کے لیے اپنے آپ کو پیش کر دیا۔ آپ علیہ السلام نے اسے اپنا کرتا امامہ عطا فرمایا، پھر اس پر آپ علیہ السلام کی مشابہت ڈال دی گئی، اور جب وہ باہر آیا تو یہود اسے پکڑ کر لے گئے اور سولی پر چڑھا دیا، جبکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے آسمانوں پر اٹھا لیا۔ نبی کریم صلی اللہ